اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم تسلیما۔ الحمدللہ آج ہم اپنے 14ویں پارے کا آغاز کر رہے ہیں اللہ کے فضل اور اس کی بابرکت نام سے۔ یہ پارہ سورہ الحجر سے شروع ہو رہا ہے اور یہ بھی مکی صورت ہے۔ بنام خدائے رحمان و رحیم۔ الف لام را۔ یہ کتاب اور قرآن مبین کی آیات ہیں۔ ایک وقت ایسا ہوگا کہ کافر لوگ آرزو کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ یعنی اللہ رب العزت پہلے سے بتا رہے ہیں کہ یہاں پر بے شک تم مشرک بنے ہو، کفر کر رہے ہو، لیکن ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ جب مومنین جو ہیں وہ جنت کی طرف جائیں گے اور جو کفر کرے گا، جو انکار کرے گا یہاں پر، تو وہ جب جہنم کی طرف جائے گا تو پھر اس وقت وہ پکارے گا کہ کاش وہ مسلمان ہوتا، یعنی اللہ کا فرما بردار ہوتا۔ تو انہیں چھوڑ دیجئے کہ وہ کھائیں اور مزے کریں اور طویل آرزویں انہیں غافل بنا دیں۔ دیکھا نا آپ نے، اللہ کہتے ہیں کہ لمبی لمبی آرزویں باندھنا انسان کو غافل کر دیتا ہے، غافل بنا دیں کہ عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ اور ہم نے کسی بستی کو ہلاکت میں نہیں ڈالا مگر یہ کہ اس کے لیے ایک معینہ مدت لکھی ہوئی تھی۔ کوئی قوم اپنی مدت سے نہ آگے نکل سکتی ہے اور نہ پیچھے رہ سکتی ہے۔ اور کافر لوگ کہتے ہیں اے وہ شخص جس پر ذکر نازل کیا گیا ہے یقیناً تو مجنون ہے، استغفر اللہ۔ یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال تک ان کے درمیان، مشرکوں کے درمیان میں رہتے تھے، تو تب وہ آپ کو صادق اور امین کہہ کر بلاتے تھے کہ سب سے زیادہ سچا اور سب سے زیادہ امانت دار، یعنی کبھی جس نے جھوٹ نہیں بولا۔ لیکن جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم کی تبلیغ شروع کی تو وہ لوگ یہ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ کبھی کہنے لگے کہ یہ خود جو ہے اس نے اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے، کبھی کہتے کہ یہ نعوذ باللہ مجنون ہو گیا ہے، استغفر اللہ۔ اور اگر تو سچا ہے تو ہمارے سامنے فرشتوں کو کیوں نہیں لاتا؟ تو کہہ دیجئے اے رسول، ہم فرشتوں کو صرف فیصلہ کن حق کے ساتھ ہی نازل کرتے ہیں اور پھر کافروں کو مہلت نہیں دیتے۔ جیسے ہم نے پڑھا نا کہ جناب لوط علیہ السلام کے پاس جو فرشتے آئے تھے تو وہ کس لیے آئے تھے؟ ان پر عذاب نازل کرنے کے لیے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ فرشتے تو ایک فیصلہ کرنے کے لیے میں بھیجتا ہوں، پھر میں کافروں کو مہلت نہیں دیتا۔ اس ذکر کو یقیناً ہم ہی نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ یعنی کہ یہ قرآن کریم کے بارے میں اللہ رب العزت کا ایک اٹل فیصلہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو ہم ہی نے اتارا ہے اور ہم خود ہی اس کے محافظ ہیں، سبحان اللہ۔ تو بے شک یہ اللہ کا وعدہ اس قدر سچا ہے کہ آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں کوئی بھی جو ہے تحریف نہیں کر سکا۔ قرآن کی آیتیں ویسی کی ویسی ہی ہیں۔ باقی تمام جو کتابیں ہیں بے شک وہ آسمانی کتابیں ہیں، وہ بھی رسولوں پر نازل ہوئیں، لیکن ان میں اس قدر تحریف ہو چکی ہے کہ اب جو ہے وہ پڑھنے والا وہ خود جو ہے اس کو سمجھ نہیں آتی کہ کون سی جو آیت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور کون سی تحریف شدہ ہے۔ یہ خود جو یہودی اور یہود جو انجیل کے پڑھنے والے ہیں وہ خود یہ بات لکھتے ہیں کہ اب ہم اس میں تمیز نہیں کر سکتے۔ لیکن واحد یہ کتاب ہے قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے، اور پھر اس میں کوئی بھی تحریف نہیں ہوئی، یہ ویسے کی ویسی ہی ہے الحمدللہ، اور قیامت تک یہ ایسے ہی رہے گی انشاءاللہ۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے بھی گزشتہ قوموں میں رسول بھیجے ہیں اور ان کے پاس کوئی رسول ایسا نہیں آیا جس کا انہوں نے استہزاء یعنی مذاق نہ کیا ہو، یعنی وہ مذاق اڑاتے رہے ہیں رسولوں کا۔ اور اسی طرح ہم اس ذکر کو مجرموں کے دلوں میں سے گزارتے ہیں۔
یعنی وہ سنتے تو ہیں، وہ جو مجرم ہیں وہ سنتے تو ہیں، لیکن ان کے دل پر اثر نہیں ہوتا، بس یہ ان کے دل سے ہو کر گزر جاتا ہے، وہ اس میں غور و فکر نہیں کرتے، اور کہ وہ اس رسول پر ایمان نہیں لائیں گے، اور بے شک پہلوں کی روش بھی یہی رہی ہے۔ اور اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں اور وہ روز روشن میں اس پر چڑھتے چلے جائیں۔ آج لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آسمان میں دروازے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت آج سے 1400-1500 سال پہلے ہمیں بتا رہے ہیں، لیکن اس وقت لوگوں کو یہ تعجب خیز بات لگتی ہوگی نا، لیکن آج لوگ کہہ رہے ہیں، اور سائنس اس چیز کو یعنی ایکسیپٹ کر رہی ہے کہ آسمان میں دروازے ہیں، بہت زیادہ دروازے ہیں۔ اور اللہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر ہم کوئی ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دینا اور وہ دن دہاڑے یعنی اس پر اوپر چڑھنے لگیں، تو یہی کہیں گے کہ ہماری آنکھوں کو یقیناً مدہوش کیا گیا، بلکہ ہم پر جادو کیا گیا ہے۔ یعنی پھر بھی اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی نا وہ یہی کہیں گے۔ تو اے رسول، آپ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے دل کو تسلی دے رہے ہیں، اور بے شک ہم نے آسمانوں میں نمایاں ستارے بنا دیے اور دیکھنے والوں کے لیے انہیں زیبائی بخشی۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ رات کو ستارے جو ہیں وہ کس قدر جگمگاتے خوبصورت لگتے ہیں، اور ہم نے ہر شیطان مردود سے انہیں محفوظ کر دیا ہے۔ ہاں، اگر کوئی چوری چھپے سننے کی کوشش کرے تو ایک چمکتا ہوا شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ اور زمین کو ہم نے پھیلایا اور اس میں پہاڑ گاڑ دیے، اور ہم نے زمین میں مقدار کی ہر چیز اگائی، یعنی ایک معینہ مقدار کہ ایک وقت تک ہر چیز نے یہاں پر رہنا ہے۔ اور ہم نے تمہارے لیے زمین میں سامان زیست فراہم کیا، اور ان محلوقات کے لیے بھی جن کی روزی تمہارے ذمے نہیں ہے، یعنی تم کو بھی ہم ہی روزی دیتے ہیں، اور جو یہ تم دیکھتے ہو چوپائے جانور جتنی بھی محلوقات ہیں ان سب کی روزی اور رازق بھی ہم ہیں۔ تو یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو مشرکو، تم جن بتوں کی پوجا کرتے ہو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، پھر ہم اسے مناسب مقدار کے ساتھ نازل کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ ہر چیز میرے پاس وافر مقدار میں، بہت زیادہ مقدار میں موجود ہے۔ موجود ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کا امر ہے، اگر اللہ کا امر کسی بھی چیز میں ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کو کوئی خزانے ایک جگہ پہ جمع کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں کوئی ختم نہ ہو جائیں یا پھر کوئی اور نہ لے لے، یا پھر اس طرح کی بات نہیں، لیکن یہ ہے کہ ایک اللہ کا امر ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اپنا امر کرتے ہیں تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ جتنا بھی رزق ہمیں دے رہے ہیں تو اللہ کے پاس نہ تو کوئی کمی آنے والی ہے ان کے خزانوں میں، اور نہ ہی وہ کم ہونے والے ہیں۔ اللہ بیٹے بیٹیاں جس کو بھی دے رہے ہیں تو وہ اللہ کے پاس سے نہ تو ختم ہونے والے ہیں اور نہ ہی ایسا ہے کہ وہ کم ہونے والے ہیں۔ تو یہ بات ہے۔ اور ہم نے باردار کندہ ہوائیں چلائیں، یعنی بھاری بھاری بھوجل ہوائیں، پھر ہم نے آسمان سے پانی برسایا۔ بھوجل کس سے؟ کہ وہ جب وہ بادلوں کو لے کے چلتی ہیں تو بھوجل ہو جاتی ہیں۔ پھر اس سے تمہیں سیراب کیا، ورنہ تم اسے جمع نہیں رکھ سکتے تھے۔ یعنی جو آسمان سے پانی برستا ہے، ظاہر ہے انسان اس کو جمع نہیں کر سکتا، لیکن یہ اللہ کی ذات ہے جو اس پانی کو اوپر جمع کر کے رکھتا ہے، پھر جب ضرورت پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو برسا دیتے ہیں۔ اور بے شک ہم ہی زندہ کرتے اور مارتے ہیں، اور ہم ہی وارث ہیں، اور بے شک ہم تم میں سے اگلوں کو بھی جانتے ہیں اور پچھلوں کو بھی جانتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں سب کو جانتا ہوں، آدم سے لے کے ظاہر ہے اینڈ تک، آخری انسان تک اللہ تعالیٰ ہر ایک کو جانتے ہیں، کیونکہ خالق وہی ہے، اور آپ کا رب ہی ان سب کو ایک جگہ جمع کرے گا۔ بے شک وہ بڑا حکمت والا اور علم والا ہے۔ اور بے شک ہم نے، جب یہ بتحقیق آئے نا تو اس کا مطلب بے شک ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ بے شک ہم نے انسان کو سڑے ہوئے گارے سے تیار شدہ خشک مٹی سے پیدا کیا۔ یعنی جیسے کوئی پہلے مٹی خشک ہوتی ہے، پھر اس کو پانی ڈال کے تو بہت دیر تک رکھا جاتا ہے
تو پھر وہ ایک گارا اور اس میں سے جیسے ایک خمیر شدہ چیز ہو جاتی ہے، اس طرح سے اللہ کہتے ہیں کہ ایک چیز بن گئی، اور پھر کہیں اللہ کہتے ہیں کہ وہ کھنکھناتی مٹی ہو گئی، تو پھر میں نے اس مٹی سے تم کو پیدا کیا، اور اس سے پہلے ہم لوگ گرم ہوا سے جنوں کو پیدا کر چکے ہیں، یعنی جنات جو ہیں وہ اللہ کہتے ہیں کہ گرم ہوا سے پیدا کیے گئے، اور لو سے مطلب جو ہے وہ آگ جو ہے وہ بھی بعید نہیں کہ آگ بھی ہو سکتی ہے۔ اور وہ موقع یاد رکھو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا میں سڑے ہوئے گارے سے تیار شدہ مٹی سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں، پھر جب میں اس کی تخلیق مکمل کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ پس تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کر لیا سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ کرنے والوں میں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے فرمایا ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ کہا میں ایسے بشر کو سجدہ کرنے کا نہیں ہوں جسے تو نے سڑے ہوئے گارے سے تیار شدہ خشک مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا نکل جا اس مقام سے کیونکہ تو مردود ہو چکا ہے اور تجھ پر تا روز قیامت لعنت ہو گئی۔ کہا میرے رب پھر مجھے لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن قیامت تک مہلت دے دے، یعنی جب اللہ نے شیطان پر لعنت کر دی تو اب اس نے مہلت مانگ لی کہ میرے اللہ پھر مجھے بھی مہلت دے قیامت تک۔ تو فرمایا اللہ نے تو مہلت ملنے والوں میں سے ہے، یعنی میں نے تجھ کو مہلت دے دی معین وقت کے دن تک، یعنی ایک معین وقت، ایک مقررہ وقت کے دن تک۔ اب وہ مقررہ وقت کون سا ہے، قیامت ہے یا اس سے پہلے ہے، یہ اللہ رب العزت ہی بہتر جانتے ہیں۔ ابلیس نے کہا میرے رب چونکہ تو نے مجھے بہکایا ہے، اب وہ خود بہکا تھا، وہ خود ظالم تھا، لیکن وہ اللہ کے ذمے اس بات کو لگا رہا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں تو قرآن میں سمجھ نہیں آ رہی اس بات کی، تو اللہ تعالیٰ کو یوں نہیں یوں کہنا چاہیے تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوں نہیں کوئی بات ہمیں خود سمجھنا نہ آ رہی ہو، ہمیں خود پتہ نہ چلا ہو، ہمارا ذہن چھوٹا ہو، تو ہم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح سے کہتے تو بات زیادہ واضح ہو جاتی۔ تو استغفر اللہ، یہ شیطانی عمل ہے۔ شیطان بھی کیا کہہ رہا ہے کہ میرے رب چونکہ تو نے مجھے بہکایا ہے لہٰذا میں بھی زمین میں ان کے لیے باطل کو ضرور آراستہ کر کے دکھاؤں گا، یعنی اب یہ جو تیرے بندے بن رہے ہیں نا آدم اور ان کی اولاد جو ہوں گے، تو میں ان کو جھوٹ کو غلط کو میں ان کے سامنے خوبصورت کر کے دکھاؤں گا اور سب کو ضرور بالضرور بہکاؤں گا، ان میں سے سوائے تیرے مخلص بندوں کے۔ اب شیطان کو بھی اس چیز کا یعنی ہے علم کہ اللہ کے کچھ مخلص بندے بھی ہوں گے جن پر کہ میرا زور نہیں چلے گا۔ تو اللہ نے فرمایا یہی راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے، یعنی جو میرے مخلص بندے ہوں گے جو تیری بات نہیں مانیں گے تو وہی میرے سیدھے راستے پر ہوں گے جو مجھ تک پہنچتا ہے، اور جو میرے بندے ہیں ان پر یقیناً تیری بالادستی نہ ہوگی سوائے ان بہکے ہوئے لوگوں کے جو تیری پیروی کریں گے۔ ان سب کی وعدہ گاہ پھر جہنم ہے جس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان کا ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے، ادھر اہل تقوی یقیناً باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ یعنی اللہ رب العزت دونوں کے لیے بتا رہے ہیں کہ جو تیری پیروی کریں گے وہ کدھر ہوں گے، اور جو اہل تقوی ہوں گے جو مجھ سے ڈرتے رہیں گے وہ کہاں ہوں گے۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ ان سے کہا جائے گا سلامتی و امن کے ساتھ ان میں داخل ہو جاؤ جنتوں میں، اور ان کے دلوں میں جو کینہ ہوگا ہم نکال دیں گے، وہ برادرانہ طور پر تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ اب اس کینے سے کیا مراد ہے یہ بھی اللہ رب العزت بہترین جانتے ہیں، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جو یہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ بغض کینہ وغیرہ رکھتے ہیں کسی بھی وجہ سے، تو اللہ رب العزت وہاں اس چیز کو ہم سے دور کر دیں گے، ہمارے دلوں کو صاف کر دیں گے تاکہ ہم صرف خوشی اور اطمینان کے جو اطمینان سے وہاں پر رہیں انشاءاللہ، اور جہاں نہ انہیں کوئی تکلیف پہنچے گی نہ انہیں وہاں سے نکالا جائے گا۔ اور اے رسول میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بڑا درگزر کرنے والا مہربان ہوں، اور یہ کہ میرا عذاب بھی یقیناً بڑا دردناک عذاب ہے۔
یعنی صرف میں مہربان اور درگزر کرنے والا ہی نہیں ہوں، وہ تو میں تب ہوں گا نا جب تم میرے فرما بردار بندے بن کے آؤ گے۔ تو اگر تم سے کوئی بھول چوک ہو گئی، اور یہ ہوگی کیونکہ ہم آدم کی اولاد ہیں، تو بھول چوک ہم سے ہوگی، اور وہ بھول چوک اللہ درگزر کرنے والے ہوں گے اور ہم پر مہربانی کرنے والے ہوں گے۔ لیکن اگر ہم اللہ کی آیات کا انکار ہی کر دیں گے، اگر ہم اللہ کے نافرمان بندے بن کے جائیں گے، تو پھر اللہ کہتے ہیں کہ میں بڑا دردناک عذاب بھی دینے والا ہوں۔ اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا حال بھی سنا دو۔ جب وہ ابراہیم کے ہاں داخل ہوئے تو انہوں نے کہا سلام۔ ابراہیم نے کہا ہم تم سے خوف زدہ ہیں۔ کہنے لگے آپ خوف نہ کریں، ہم آپ کو ایک دانا لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ یعنی وہ فرشتے جب آئے جناب ابراہیم کے پاس، تو وہ پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں نا، تو کہا کیا تم مجھے اس وقت خوشخبری دیتے ہو جب بڑھاپے نے مجھے گرفت میں لے لیا ہے؟ کس بات کی خوشخبری دیتے ہو؟ یعنی جناب ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اس وقت بہت زیادہ، جیسے ایک بندہ ہو جاتا ہے نا کہ مایوسی کی سی کیفیت کہہ لیں، تو بڑی وہ اس مایوس کن لہجے میں انہوں نے کہا کہ اب اس عمر میں مجھے تم کس بات کی خوشخبری دیتے ہو؟ تو کہنے لگے فرشتے کہنے لگے کہ ہم نے آپ کو سچی خوشخبری دی ہے، آپ مایوس نہ ہوں۔ ابراہیم بولے اپنے رب کی رحمت سے تو صرف گمراہ لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا اے فرستادگان، یعنی اے فرشتوں، تمہاری مہم کیا ہے؟ تم کیا کرنے آئے ہو؟ تو کہنے لگے کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، مگر آل لوط کے ان سب کو ہم ضرور بچا لیں گے۔ البتہ ان کی بیوی کے بارے میں ہم نے یہ طے کیا ہے کہ وہ ضرور پیچھے رہ جانے والوں میں ہوگی۔ جب یہ فرستادگان یعنی وہ فرشتے آل لوط کے ہاں گئے، جناب لوط علیہ السلام کے پاس جب وہ آئے، تو لوط نے کہا تم تو ناآشنا لوگ ہو۔ وہ فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے تھے، تو اس لیے جناب لوط علیہ السلام نے کہا کہ میں تو آپ کو نہیں جانتا۔ تو وہ کہنے لگے ہم آپ کے پاس وہی چیز لے کر آئے ہیں جس کے بارے میں لوگ شک کر رہے تھے، یعنی عذاب، اور ہم تو آپ کے پاس امر حق لے کر آئے ہیں اور ہم بالکل سچے ہیں۔ لہٰذا آپ اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے کسی حصے میں یہاں سے چلے جائیں، اور آپ ان کے پیچھے چلیں، اور آپ میں سے کوئی شخص مڑ کر نہ دیکھے، اور جدھر جانے کا حکم دیا گیا ہے ادھر چلے جائیں۔ اور ہم نے لوط کو اپنا فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہی ان کی جڑ کاٹ دی جائے گی، یعنی جو ان کی قوم ہے نافرمان، ان کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ ادھر شہر کے لوگ خوشیاں مناتے لوط کے گھر آئے، استغفر اللہ۔ تو لوط نے کہا کہ بلا شبہ یہ میرے مہمان ہیں، لہذا تم مجھے رسوا نہ کرو، اور اللہ سے ڈرو اور مجھے بدنام نہ کرو۔ کہنے لگے کیا ہم نے تمہیں ساری دنیا کے لوگوں کی پذیرائی سے منع نہیں کیا تھا؟ لوط نے کہا یہ میری بیٹیاں ہیں، اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو، یعنی تم نکاح کر لو ان سے، تو اے رسول آپ کی زندگی کی قسم یقیناً وہ بدمستی میں مدہوش تھے۔ اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ وہ اس قدر بدبخت ہو گئے تھے، اور اس قدر ان پر بدبختی چھا گئی تھی کہ انہیں کچھ بھی نہیں سوچتا تھا کہ ہمارا رسول ہمیں کیا کہہ رہے ہیں۔ اور آج ذرا ہم اپنے آپ کو دیکھیں مسلمان، آج ہمارے اندر بھی اس قدر بے خودگی چھا گئی ہے کہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ بس اللہ کی ذات ہی ہے کہ ہم سب کو اس راستے پہ چلائے جو کہ سیدھا اور حق اور سچ کا راستہ ہے۔ پھر سورج نکلتے وقت انہیں خوفناک آواز نے گرفت میں لے لیا۔ پھر ہم نے اس بستی کو تہ و بالا کر کے رکھ دیا، اور ہم نے ان پر کنکریلے پتھر برسائے۔ اس واقعے میں صاحبان فراست کے لیے نشانیاں ہیں، یعنی جو عقل رکھتے ہیں صاحبان عقل، اور یہ بستی زیر استعمال گزرگاہ میں آج بھی موجود ہے۔ اس میں ایمان والوں کے لیے یقیناً نشانی ہے، اور ایکا والے یقیناً بڑے ظالم تھے۔ تو ہم نے ان سے انتقام لیا، اور یہ دونوں بستیاں ایک کھلی شاہراہ پر واقع ہیں، اور بے شک حجر کے باشندوں نے بھی رسولوں کی تکذیب کی،
اور ہم نے انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں لیکن وہ ان سے منہ پھیرتے تھے، اور وہ پہاڑوں کو تراش کر پرامن مکانات بناتے تھے۔ یعنی وہ اتنے بہادر اور اس قدر مضبوط تھے کہ وہ پہاڑوں کو تراش کر ان کے اندر اپنے لیے مکانات بناتے، اور انہیں صبح کے وقت ایک خوفناک آواز نے گرفت میں لے لیا۔ بس جو وہ کیا کرتے تھے ان کے کچھ کام نہ آیا، اور ہم نے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان موجودات کو برحق پیدا کیا ہے، اور قیامت یقیناً آنے والی ہے، لہٰذا اے رسول ان سے باوقار انداز میں درگزر کریں۔ یقیناً آپ کا رب خالق اور بڑا دانا ہے، اور بے شک ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات اور عظیم قرآن عطا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ دہرائی جانے والی بار بار 7 آیات کون سی ہیں؟ سورہ حمد، سورہ فاتحہ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ والی جو پوری سورہ فاتحہ نا 7 آیتوں پر، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی اس کی ایک آیت ہے، اور وہ پھر اس طرح سے 7 آیتیں بنتی ہیں۔ اور تمام تقریباً مفسرین جو ہیں انہوں نے یہی لکھا ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، سورہ حمد ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس کو اتنی فضیلت دی ہے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے کہ 7 آیتیں ہم نے آپ کو اے نبی عطا کی ہیں، اور دوسری طرف عظیم قرآن عطا کیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں وہ جو سورہ فاتحہ ہے وہ نماز میں اس کو یقینی طور پر ہمیں پڑھنے کے لیے کہا گیا کہ وہ ہم نے ضرور پڑھنی ہے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس سامان عیش کی طرف ہرگز نگاہ نہ اٹھائیں جو ہم نے ان کافروں میں سے مختلف جماعتوں کو دے رکھا ہے، اور نہ ہی ان کے حال پر رنجیدہ خاطر ہوں، اور آپ مومنوں کے ساتھ تواضع سے پیش آئیں۔ اور کہہ دیجئے کہ میں تو صریحاً تنبیہ کرنے والا ہوں، جیسا عذاب ہم نے دھڑے بندی کرنے والوں پر نازل کیا تھا۔ دھڑے بندی کرنے والے یعنی فرقے بن گئے، دھڑے بن گئے، تو وہ اللہ کہتے ہیں کہ جیسا عذاب ہم نے ان پر نازل کیا تھا جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ اب یہ لوگ کون تھے جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا؟ ایک تو کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ وہ وہی مشرکین تھے جو کچھ کہتے کہ یہ قرآن جو ہے یہ نعوذ باللہ رسول اللہ نے خود گھڑ لیا ہے، کچھ کہتے کہ یہ تو بس پرانے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، اس میں تو اور کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اس طرح کی جب وہ باتیں قرآن کے متعلق کرتے تو گویا انہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ لیکن اگر آج کے دور میں ہم دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم خود اس سے مراد ہیں، ہم خود اس سے مراد ہیں، کیونکہ ہر فرقے نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے جو ہے وہ کر دیا ہوا ہے۔ کوئی جو ہے وہ کسی بات کو لے کے تو وہ اس پر خوش ہے کہ نہیں یہ اس طرح سے اللہ کہہ رہا ہے تو یہ وہ اس کے فرقہ ایک علیحدہ بن گیا۔ کوئی جو ہے وہ چند آیتوں پہ وہ کہتے ہیں نہیں اللہ یہ کہہ رہے ہیں، تو وہ ان چند آیتوں پہ وہ اپنا جو ہے فوکس کرتا ہے اور وہ ایک علیحدہ گروہ بن جاتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم بھی کہیں کسی آیت پہ جو ہے وہ ایمان لاتے ہیں، ایمان لانے کا مطلب ہم اس کو فالو کرتے ہیں، اور کسی آیت سے ہم کہتے ہیں کہ نہیں اس پہ تو جو ہے عمل کرنا بہت ہی مشکل کام ہے، تو اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ بس آپ کے رب کی قسم ہم ان سب سے ضرور پوچھیں گے، ان اعمال کی بابت جو وہ کیا کرتے تھے۔ آپ کو جس چیز کا حکم ملا ہے اس کا وشگاف الفاظ میں اعلان کریں، یعنی صاف صاف آپ لوگوں کو بات بتائیں جو وحی میں لکھی ہوئی ہے، اور مشرکین کی اعتنا نہ کریں۔ مشرکین سے یعنی آپ نہ خوف کریں اور نہ ہی کوئی ان کا لحاظ کریں، بلکہ جو بھی وحی میں آپ کو آ رہا ہے اللہ کی جانب سے وہ صاف صاف بیان کر دیں۔ آپ کے واسطے یہ کہتے ہیں یہ آیت جب نازل ہوئی تو پھر رسول اللہ پہلے تو یعنی تھوڑا چھپ کے تبلیغ کرتے تھے، لیکن جب یہ آیت آئی تو پھر آپ نے واضح طور پر علانیہ جو ہے وہ تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ آپ کے واسطے ان تمسخر کرنے والوں سے نپٹنے کے لیے یقیناً ہم کافی ہیں، یعنی یہ جو آپ کا مذاق اڑا لیا نا تو اللہ کہتے ہیں ان کے لیے ہم کافی ہیں۔ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنا لیتے ہیں ان قریب انہیں اپنے انجام کا علم ہو جائے گا، اور بے شک ہمیں علم ہے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے آپ یقیناً دل تنگ ہو رہے ہیں۔ یعنی جب وہ رسول اللہ کو نہیں مانتے تھے، جب وہ قرآن کو نہیں مان رہے تھے
تو ان سب چیزوں سے اللہ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے آپ دل تنگ ہو رہے ہیں، بس آپ اپنے رب کی ثنا کے ساتھ تسبیح کریں، یعنی اپنے رب کی حمد بیان کریں، اسی کا آپ ذکر کرتے رہیں اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں، اور اپنے رب کی عبادت کریں یہاں تک کہ آپ کو یقین آ جائے، یعنی آپ اپنی آخری وقت تک جو ہے اللہ کی عبادت کرتے رہیں۔ اچھا جی، الحمدللہ سورہ حجر جو ہے وہ مکمل ہوا، اور آگے سورہ النحل۔ بنام خدائے رحمان و رحیم، اللہ کا امر آ گیا پس تم اس میں عجلت نہ کرو، وہ پاک اور بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ وہ اپنے حکم سے فرشتوں کو روح کے ساتھ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے، اس حکم کے ساتھ کہ انہیں تنبیہ کرو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہٰذا تم میری مخالفت سے بچو۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، اور جو شرک یہ لوگ کرتے ہیں اللہ اس سے بالاتر ہے۔ اس نے انسان کو ایک بوند سے پیدا کیا، پھر وہ یکایک کھلا جھگڑالو بن گیا، اور اس نے مویشیوں کو پیدا کیا جس میں تمہارے لیے گرم پوشاک اور فوائد ہیں، اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو، اور ان میں سے تمہارے لیے رونق بھی ہے، اور جب تم انہیں شام کو واپس لاتے ہو اور صبح کو چرنے کے لیے بھیجتے ہو۔ گاؤں میں اکثر جو لوگ رہتے ہیں تو گاؤں میں وہ دیکھتے ہیں نا کہ صبح صبح جو ہے وہ اپنی بھیڑ بکریوں کو، اپنی بھینسوں کو لے کے تو جا رہے ہوتے ہیں، شام کو وہ واپس لے کے آتے ہیں، تو وہ ایک عجیب سا وہ سما ہوتا ہے، ان کی جو وہ گھنٹیاں ہیں وہ بھی ایسے جب چلتی ہیں تو وہ ایک عجیب رونق سی لگتی ہے۔ تو وہ اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان میں تمہارے لیے رونق بھی ہے، اور وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر ایسے علاقوں تک لے جاتے ہیں جہاں تم یعنی جان فشانی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے تھے، یعنی تکلیف ہوتی تمہیں اگر تم خود اپنا سامان وہاں تک لے کے جاتے۔ تو اللہ نے ہمارے لیے جو اونٹ، گھوڑے، گدھے، اس طرح کی چیزیں جن پر سامان لے کے رکھ کے لوگ لے کے جا سکتے ہیں، تمہارا رب یقیناً بڑا شفیق اور مہربان ہے۔ اور اس نے گھوڑے، خچر اور گدھے بھی اس لیے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور تمہارے لیے زینت بنے۔ ابھی اور بھی بہت سی چیزیں پیدا کرے گا جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہ آیت قیامت تک دیکھیں ایسے ہی رہے گی۔ ظاہر ہے اس وقت لوگوں کے لیے یہی سامان عزیز تھا، یہی کچھ تھا کہ گھوڑے، خچر اور اچھے سے اچھے گھوڑے اور خچر اور گدھے وغیرہ، ان پر وہ سواری کیا کرتے تھے، اور وہی ان کے لیے جو ہے وہ زینت بھی تھا، بہترین بھی تھا۔ لیکن اس کے آگے پھر جو ہے جوں انسان جو ہے وہ ترقی کرتا چلا گیا، آج گاڑیاں ہیں بہترین، موٹر سائیکل ہیں بہترین، پھر اب آپ جہاز دیکھ لیں۔ تو یہ ساری جو ایجادات انسان نے آہستہ آہستہ کی ہیں نا، تو اللہ رب العزت وہیں سے آج سے 1400 سال پہلے سے انسان کو بتا رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ تو ابھی میں نے تم کو دکھایا ہے نا، ابھی تو اور بھی بہت سی چیزیں ایسی پیدا کرے گا جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے لیے اس لیے اپنی طرف اس کو نسبت دے رہے ہیں کیونکہ بے شک انسان جو ہے وہ اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے، اور انسان کا علم بھی، انسان کی عقل بھی، انسان کا شعور بھی، وہ سب پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے۔ تو یوں اللہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ پیدا کرے گا جو تم ابھی نہیں جانتے، اور سیدھا راستہ دکھانا اللہ کے ذمے ہے، اور بعض راستے ٹیڑھے بھی ہیں۔ دیکھا نا آپ نے، ہر راستہ سیدھا نہیں ہے، یعنی ہر راستے کو سیدھا مت سمجھیں، سیدھا راستہ وہی ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتائیں گے، جو رسول اللہ کہیں گے کہ دیکھو یہ سیدھا راستہ ہے، اس راستے پر چلنا، بھٹک نہ جانا، گمراہ نہ ہو جانا، وہ سیدھا راستہ ہوگا۔ اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ راستے ٹیڑھے بھی ہیں، تو اس کا مطلب کہ ہمیں خوب جھانچ کر راستہ منتخب کرنا ہے، تاکہ ہم کوئی ایسا راستہ منتخب نہ کر لیں جو آگے جا کے ٹیڑھا ہو اور وہ ہم نے اپنے اللہ سے ہمیں دور کر دے۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت کر دیتا، یعنی اگر اللہ چاہتے نا تو پھر تم بھی ان فرشتوں کی طرح بس میری عبادت کرنے میں لگ جاتے اور وہی کرتے رہتے جو اللہ چاہتا۔ لیکن میں تو دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے بندوں کے اندر جو شعور، جو عقل میں نے رکھی ہے، وہ اس کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں اور کتنا استعمال کرتے ہیں، اور پھر وہ اس کو استعمال کر کے تو میری طرف
کتنا آتے ہیں، کتنا مجھ سے پیار کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا جس سے تمہیں پینے کو ملتا ہے، اور اس سے درخت اگتے ہیں جس میں تم جانور چراتے ہو، اور جس سے وہ تمہارے لیے کھیتیاں، زیتون، کھجور، انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے۔ غور و فکر سے کام لینے والوں کے لیے ان چیزوں میں یقیناً نشانی ہے۔ اور اس نے تمہارے لیے رات اور دن اور سورج اور چاند کو مسخر کیا ہے، اور ستارے بھی اس کے حکم سے مسخر ہیں۔ عقل سے کام لینے والوں کے لیے ان چیزوں میں یقیناً نشانیاں ہیں، اور تمہارے لیے زمین میں رنگ برنگ کی جو مختلف چیزیں اگائی ہیں، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے ان میں یقیناً نشانیاں ہیں۔ سبحان اللہ، ہم دیکھتے ہیں رنگ برنگے پھول ہیں، رنگ برنگی سبزیاں ہیں، رنگ برنگے پھل ہیں، تو وہ سب اللہ رب العزت نے ہی تو پیدا کیے ہیں، اور اسی نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا۔ سمندر دیکھیں کتنا بڑا، کتنا گہرا، اور یعنی ہماری حد سے بھی ہماری آنکھیں جو ہیں وہ اس کی حد کو پا ہی نہیں سکتی، لیکن اللہ نے انسان کے لیے اس قدر اس کو یعنی وہ کر دیا کہ انسان اس میں اتنی اتنی بھاری کشتیاں رکھ کے تو لے جاتا ہے، اتنے اتنے بڑی بحری جہاز جن میں اتنا زیادہ ٹنوں کے حساب سے جو ہے وہ وزن ہوتا ہے، اور انسان بھی، لیکن وہ انسان کے حوالے اللہ نے کیا ہوا ہے کہ انسان اس کو چلاتا ہوا تو لے جاتا ہے، اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے یہ سب میں نے تمہارے لیے مسخر کیا تاکہ تم اس سے تازہ گوشت بھی کھاؤ، یعنی مچھلیاں جو اس میں سے نکلتی ہیں وہ ہمارے لیے تازہ گوشت، اور اس سے زینت کی وہ چیزیں نکالو جنہیں تم پہنتے ہو، یعنی ہیرے، جواہرات، مونگے وغیرہ جو جن سے زیورات جو ہے وہ تیار کیے جاتے ہیں۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ کشتی سمندر کو چیرتی ہوئی چلی جاتی ہے تاکہ تم اللہ کا فضل روزی تلاش کرو اور شاید تم شکر گزار بنو۔ اور اس نے زمین میں پہاڑوں کو گاڑ دیا تاکہ زمین تمہیں لے کر ڈگمگا نہ جائے، اور نہریں جاری کیں اور راستے بنائے تاکہ تم راہ پاتے رہو۔ اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو اللہ کہتے ہیں کہ کہیں اللہ کہتے ہیں کہ یہ میخیں ہیں، یعنی جیسے کیل ہوتا ہے نا ایک، تو اس طرح کی یہ جو پہاڑ ہیں یہ بھی میخیں ہیں، زمین میں ان کو میں نے گھاڑا ہوا ہے تاکہ زمین ہلے نہیں۔ اور یہاں بھی اللہ وہی کہہ رہے ہیں کہ پہاڑوں کو میں نے گھاڑ دیا تاکہ تمہیں لے کر یہ زمین ڈگمگائے نہ، اور علامتیں بھی بنائیں، اور ستاروں سے بھی لوگ راستہ معلوم کر لیتے ہیں۔ کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اس جیسا ہے جو پیدا نہیں کرتا؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ اللہ اکبر۔ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو انہیں شمار نہ کر سکو گے۔ بے شک کون ہے ہم میں سے ایسا جو اللہ کی نعمتوں کو گنے، اور وہ گن سکتا ہو اور وہ گنے اور گننا چاہے؟ نہیں کر سکتا کوئی بھی، کیونکہ اس قدر لاتعداد، اس قدر بے شمار ہمارے رب کی نعمتیں ہیں ہمارے اوپر کہ ہم اگر ان کو گننے بیٹھیں تو شاید ہماری زندگی ہی ختم ہو جائے۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ اللہ یقیناً بڑا درگزر کرنے والا اور مہربان ہے، اور اللہ سب سے باخبر ہے جو تم پوشیدہ رکھتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو۔ اور اللہ کو چھوڑ کر جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کو بھی خلق نہیں کر سکتے بلکہ خود مہلوک ہیں، وہ زندہ نہیں مردہ ہیں، اور انہیں اتنا بھی معلوم نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے، لیکن جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل قبول حق کے لیے منکر ہیں اور وہ تکبر کر رہے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ وہ جو کچھ پوشیدہ رکھتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں اللہ اسے جانتا ہے، وہ تکبر کرنے والوں کو یقیناً پسند نہیں کرتا۔ غرور، تکبر، اکڑنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ چیزیں اللہ رب العزت کو ذرہ برابر بھی پسند نہیں ہیں۔ اللہ کو کیا پسند ہے؟ اللہ کو عاجزی پسند ہے کہ ہم اس کے سامنے عاجزانہ طور پہ رہیں، اور اس کے بندوں کے ساتھ بھی ہم عاجزی والا رویہ جو ہے وہ اختیار کریں۔ اگر ہمارے پاس کچھ بھی کسی بھی چیز میں اللہ کو تکبر نہیں پسند، ہمارے پاس کچھ اگر مال زیادہ ہے تو ہم اس پر اکڑنا شروع کر دیں، ہمارے اگر خدا نخواستہ کسی کے اگر یعنی اولاد بچے زیادہ ہیں تو وہ اس پر اکڑنا شروع کر دے، اور اس طرح سے اللہ کو اکڑنا، تکبر کرنا، غرور کرنا بالکل بھی پسند نہیں ہے۔
جب ان سے کہا جاتا ہے تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے تو کہتے ہیں داستان ہائے پرینہ، استغفر اللہ۔ یعنی جب مشرکوں سے، بعید نہیں کہ ساتھ والی کوئی بستیوں والے وہ ان سے پوچھتے ہوں کہ جو تمہارے پاس پیغمبر سنا ہے آئے ہیں تو ان پر کیا نازل ہوا ہے، تو وہ کہتے تھے کہ پرانی داستانیں، پرانے قصے، یوں وہ کہا کرتے تھے۔ گویا یہ لوگ قیامت کے دن اپنا سارا بوجھ اور کچھ ان کا بوجھ بھی اٹھانا چاہتے ہیں، یعنی یہ ان لوگوں کو پھر اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں کہ ان کو سچ نہیں بتاتے، ان کو یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا، یعنی کوئی ایسا معجزہ ہی نہیں ہے، کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ ان کا بھی پھر بوجھ جو ہے یہ اپنی گردنوں پر لاد رہے ہیں، جنہیں وہ نادانی میں گمراہ کرتے ہیں۔ دیکھو کتنا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں۔ اور ان سے پہلے لوگوں نے مکاریاں کی ہیں، لیکن اللہ نے ان کی عمارت کو بنیاد سے اکھاڑ دیا، پس اوپر سے چھت ان پر آ گری اور انہیں وہاں سے عذاب نے آ لیا جہاں سے انہیں توقع ہی نہ تھی۔ پھر اللہ انہیں قیامت کے دن رسوا کرے گا اور ان سے کہے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے بارے میں تم جھگڑتے تھے۔ اس وقت صاحبان علم کہیں گے آج کافروں کے لیے یقیناً رسوائی اور برائی ہے۔ فرشتے جن کی روحیں اس حالت میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہوں، تب وہ کافر تسلیم کا اظہار کریں گے اور کہیں گے ہم تو کوئی برا کام نہیں کرتے تھے، ہاں جو کچھ تم کرتے تھے اللہ یقیناً اسے خوب جانتا ہے۔ یعنی اللہ کے سامنے وہ نیک بننے کی کوشش کریں گے، کہیں گے یا اللہ ہم تو کوئی غلط کام کرتے ہی نہیں تھے، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ میں پھر ان سے کہوں گا نا جو کچھ بھی تم کرتے تھے میں اس سے خوب واقف ہوں۔ بس اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ جہاں تم ہمیشہ رہو گے۔ تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ نہایت برا ہے۔ اور متقین سے پوچھا جاتا ہے تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے تو وہ کہتے ہیں بہترین چیز۔ نیکی کرنے والوں کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو بہترین ہے ہی، یعنی وہ قرآن کو بہترین چیز کہتے ہیں۔ اور اہل تقویٰ کے لیے یہ کتنا اچھا گھر ہے، یہ لوگ دائمی جنت میں داخل ہوں گے، ہمیشہ دائمی، ہمیشہ رہنے والی جنت جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں ان کے لیے جو چاہیں گے موجود ہوگا، یعنی وہ جس چیز کی بھی خواہش کریں گے وہ ان کو فوراً وہاں پر مل جائے گی۔ اور اللہ اہل تقویٰ کو ایسا اجر دیتا ہے۔ جن کی روحیں فرشتے پاکیزہ حالت میں قبض کرتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں تم پر سلام ہو، اپنے نیک اعمال کی جزا میں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ الحمدللہ، اے اللہ ہم سب کو بھی، تمام امت محمدیہ کو انہی لوگوں میں شامل فرما لیجیو کہ جن کی روحیں فرشتے پاکیزہ حالت میں قبض کریں۔ بے شک ہماری روحوں کو قبض ہونا ہے، بے شک ہماری جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن اے اللہ ہماری زندگیاں آپ کی فرما برداری اور آپ کی اطاعت میں گزرے، اور ہماری موت جب آئے تو ہم آپ سے ملنے کے لیے خوشی خوشی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ آمین الہی آمین۔ اور کیا یہ لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ فرشتے ان کی جان کنی کے لیے ان کے پاس آئیں یا آپ کے رب کا فیصلہ آئے؟ ان سے پہلو نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں۔ آخر کار انہیں ان کے برے اعمال کی سزائیں ملی اور جس چیز کا یہ لوگ مذاق اڑاتے تھے اسی نے انہیں گھیر لیا، عذاب کا مذاق۔ ہر قوم کے جو کافر ہوا کرتے تھے نا وہ مذاق اڑاتے تھے، جب کوئی نبی کہتا کہ عذاب آئے گا عذاب، تو کہتے کہاں سے آئے گا عذاب، اتنی دیر ہو گئی ہے ہم تو یعنی آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کہتے عذاب آئے گا عذاب، کب آئے گا عذاب، کب آئے گی قیامت؟ تو اللہ کہتے ہیں کہ اچانک ان کو ان کے برے اعمال کی وجہ سے پھر اس عذاب نے گھیر لیا۔ اور مشرکین کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا اس کے علاوہ کسی اور چیز کی پرستش نہ کرتے۔ یہ ہم پیچھے بھی پڑھ کے آئے نا، یعنی وہ دعویٰ یہ کرتے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے نا، جب وہ رسول اللہ کو کہتے کہ کوئی معجزہ دکھائیے، قیامت کب آئے گی، یہ کیوں ہو گیا وہ کیوں ہو گیا، تو پھر رسول اللہ آگے سے یہ کہتے کہ یہ سب تو میرے اللہ کو پتہ ہے، غیب کی خبریں تو وہی جانتا ہے اور جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اب ان کو یہ موقع مل جاتا، وہ کہتے کہ اچھا اللہ چاہتا ہے تو وہ ہوتا ہے، تو پھر اگر اللہ چاہتا تو ہمیں اور ہمارے باپ دادا کو سیدھے راستے پر گامزن کر دیتا اور ہم سیدھے راستے پر چلنے لگتے۔ آپ جو کہتے ہیں کہ اس کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا،
تو وہ اس دلیل کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح اور سچی اور محکم دلیل ہوا کرتی تھی، اس کو وہ اس طرح سے پیش کرتے کہ جس کا کوئی نہ کوئی سر اور نہ کوئی پیر. یعنی جب اللہ رب العزت خود ہمیں بتا رہے ہیں کہ میں نے تمہیں اچھائی اور برائی کا خود سے تمہارے لیے میں نے کر دیا ہے کہ تم خود اس کو چناؤ کرو گے، تم نے کون سا رستہ منتخب کرنا ہے، تو پھر انسان کو کیوں سمجھ نہیں آتی، پھر کیوں انسان اپنی برائیوں کو اللہ کے جو ہے وہ ذمے لگاتا رہتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ اور نہ اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام قرار دیتے، یعنی وہ کہتے تھے کافر. تو ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا. اللہ کہتے ہیں کہ پہلے بھی لوگوں نے ایسے ہی کیا تھا. تو کیا رسولوں پر واضح انداز میں تبلیغ کے سوا کوئی اور ذمہ داری ہے؟ یعنی رسول کے ذمہ کیا ہے؟ بس اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچا دینا. اب بندوں پر ہے یہ کہ وہ رسول کی بات کو ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں. ٹھیک ہے نا؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے رسول کا بس یہی پیغام ہے بس. اور بے شک ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی بندگی سے اجتناب کرو. طاغوت کون؟ شیطان. اس کی بندگی سے بچ جاؤ. پھر ان میں سے بعض کو اللہ نے ہدایت دی اور بعض کے ساتھ ضلالت پیوست ہو گئی. لہٰذا تم لوگ زمین پر چل پھر کر دیکھو کہ تکذیب کرنے والوں کا انجام کیا ہوا تھا. اگر آپ کو ان کی ہدایت کی شدید خواہش بھی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک وہ نرم دل نرم خو تھے، تو رسول اللہ کہتے کہ جب میں ان کو اللہ کی اتنی باتیں بتاتا ہوں، اللہ کی طرف سے اتنی ان کو یعنی اچھائی کی باتیں کہ اللہ رحم کرنے والا ہے، اللہ کرم کرنے والا ہے، اللہ بڑا مہربان ہے، تو اور میں ان کو ڈراتا بھی ہوں کہ اللہ شدید عذاب بھی کرنے والا ہے، تو پھر بھی ان کو کیوں سمجھ نہیں آتی؟ کیوں یہ اس قرآن پر اور اپنے اللہ پر ایمان نہیں لے کے آتے؟ تو اللہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو ان کی ہدایت کی شدید خواہش ہو بھی تو اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا جنہیں وہ ضلالت میں ڈال چکا ہو، اور نہ ہی کوئی ان کی مدد کرنے والا ہوگا. یعنی جب یہ خود اللہ کی جانب نہیں آتے تو اللہ ان کو چھوڑ دیتا ہے ضلالت میں، گمراہی میں. اور یہ لوگ اللہ کی سخت قسمیں کھا کر کہتے ہیں جو مر جاتا ہے اسے اللہ زندہ کر کے نہیں اٹھائے گا. کیوں نہیں اٹھائے گا؟ یہ ایک ایسا برحق وعدہ ہے جو اللہ کے ذمے ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، تاکہ اللہ ان کے لیے وہ بات واضح طور پر بیان کرے جس میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں، اور کافر لوگ بھی جان لیں کہ وہ جھوٹے تھے. جب ہم کسی چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں تو بے شک ہمیں اس سے یہی کہنا ہوتا ہے کہ ہو جا، اور بس وہ ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. یعنی اللہ کا امر. اللہ کہتے ہیں جب میں کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں تو وہ امر ہو جاتا ہے، مجھے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. میں کسی یعنی کہ میں کوئی مشکل مجھے کوئی پڑ جائے، میں کسی یعنی مجھے کسی کی مدد کی ضرورت پڑ جائے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. اور جنہوں نے ظلم کا نشانہ بننے کے بعد اللہ کے لیے ہجرت کی، انہیں ہم دنیا ہی میں ضرور اچھا مقام دیں گے، اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے اگر وہ جانتے ہوتے. یعنی جن لوگوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی، سب سے پہلے مکے کو چھوڑا مدینے میں آئے، تو ان کو اللہ کہتے ہیں کہ ضرور اچھا مقام میں دنیا میں بھی دوں گا، اور آخرت میں بھی اجر ان کا بہت بہتر ہے اگر وہ جانتے ہوتے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. اور ہم نے آپ سے قبل صرف مردان حق رسول بنا کر بھیجے ہیں. یعنی مرد کہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے مرد ہی جو ہے وہ رسول بنا کر بھیجے ہیں، کوئی فرشتہ جو ہے وہ ہم نے رسول بنا کر نہیں بھیجا. اور جن پر ہم وہی بھیجا کرتے ہیں، اگر تم لوگ نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھ لو. اہل ذکر سے پوچھ لو جنہیں دلائل اور کتاب دے کر بھیجا تھا. اور اے رسول آپ پر بھی ہم نے ذکر اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو وہ باتیں کھول کر بتا دیں جو ان کے لیے نازل کی گئی ہیں، اور شاید وہ ان میں غور کریں. جو بدترین مکاریاں کرتے ہیں، کیا وہ اس بات سے بے خوف ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دنسا دے، یا ان پر ایسی جگہ سے عذاب آئے کہ جہاں سے انہیں خبر ہی نہ ہو. الحمدللہ ہمارا 14واں پارہ جو ہے وہ نصف تک ہو چکا ہے.
وما علینا الا البلاغ المبین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تو آپ کو کیسا لگتا ہے آدھا آدھا پارہ؟ آپ اچھے سے سن رہے ہیں؟ آپ کے لیے آسانی ہوئی ہے؟ آپ مجھے ضرور بتائیں کمنٹ میں، ٹھیک ہے؟ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔